نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كل من عليها فان، کلو سب کے سب، من جو بھی ہیں، علیہا اس پر یعنی زمین پر، جو بھی زمین پر ہیں سب کے سب فانن فنا ہونے والے ہیں، یعنی زمین کی ہر چیز کو فنا ہے، جن، انسان، حیوان، درخت، ساری مخلوقات سب کے سب فنا ہونے والے ہیں۔ اور فنا کا یہ عمل صرف زمین پر ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آسمان پر بھی ہوگا، یعنی زمین کے ساتھ ساتھ آسمان کی بھی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، سب پہ موت آ جائے گی، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہے اپنی رحمت کے ساتھ جس حال میں رکھے، ورنہ بقا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، اور بلا شبہ ہم جو کچھ اس پر ہے اسے ضرور ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، بالکل پلین گراؤنڈ سب کچھ بن جائے گا، پہاڑ جو ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے اور وہ بھی چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کے بکھیر دے گا۔ یعنی یہ فنا صرف جانداروں پر ہی واقع نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بے جان ہیں، جیسے درخت ہیں، شمس و قمر ہیں، باقی چیزیں ہیں، ان پر بھی فنا ہوگی، پہاڑ ہیں، اور باقی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ سورۃ القصص میں بھی آتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، جیسا کہ آیت 27 میں فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو عظمت والا، عزت و اکرام والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات کا بھی علم ہو رہا ہے، اور خاص طور پر رب کے چہرے کا، کہ تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کا اس بات بھی ہے، لیکن وہ انسانوں جیسا چہرہ نہیں، مخلوق جیسا چہرہ نہیں۔ تو وَيَبْقَى، بقا صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ تو اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور پھر یہ جو ذو الجلال والاکرام ہے یہ چہرے کی صفت بتائی جا رہی ہے، وجہ، ذو الجلال والاکرام، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ذو الجلال کا مطلب ہوتا ہے جلال والا یعنی عظمت والا، اور اکرام کا لفظ تکریم سے ہے، عزت والا، عزت کے لائق، مستحق بھی اور عزت دینے والا بھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو اس کی اطاعت کرتے ہیں ان کی تکریم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، احسان فرماتے ہیں، یعنی جو عبادت گزار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بقا صرف اللہ کو ہے تو پھر ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، جھکنا بھی اسی کے آگے چاہیے، ڈرنا بھی اسی سے چاہیے، کیونکہ مخلوقات ساری کی ساری اس کے تابع ہیں، عظمت اور بزرگی صرف اسی کے لائق ہے، ہمارے دل میں سب سے زیادہ بڑائی کا احساس اسی کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کے ہاں عزت و اکرام ملے تو وہ عزت و اکرام دینے والا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، لہٰذا وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہم پر ہو، اور یہ اسی کے لیے ہو سکتا ہے جو اس کے آگے جھکنے والا ہے۔
یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا اس بات نہیں کیا. اس بات کا مطلب ہی کہ اس کو مانا نہیں بلکہ اس کی تعویل کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ چہرہ ثابت کرنے کا مطلب یہ کہ تشبیہ ہو گئی مخلوق سے, حالانکہ لیسا کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح کا نہیں ہے. لیکن چہرے کا لفظ جو ہے وہ ایک جگہ نہیں بہت جگہ پر آتا ہے, جیسا کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ بہت سی احادیث میں اور بہت سے مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر آتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اے جن و انس. تو یہاں پر ہر چیز فنا ہونے والی ہے, اس میں کس نعمت کا ذکر ہے؟ اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. تو ذو الجلال والاکرام صاحب اکرام اور صاحب جلال ہے. تو یہاں پھر اعلیٰ کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اعلیٰ کا لفظ نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے, اور اس کے اچھے اوصاف کے, جیسے 3 معنی بتائے تھے نا میں نے آپ کو. تو نعمت کے معنی میں کس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس حقیقت سے خبردار کر دیا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے. یہ علم جو ہے بہت بڑی نعمت ہے, یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس سے آگاہ کیا. اور اس بات سے آگاہ ہونا کہ ہمیں زوال ہے, ہمیں موت ہے, ہمیں فنا ہے, ہمارے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے. اور انسان کے اندر جب عاجزی پیدا ہوتی ہے تو ہی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور حقیقی معنوں میں عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے. موت ہی انسان کو خواہشات اور لذات کے چنگل سے باہر نکالتی, یعنی موت کا جو احساس ہے. تو اگر ہمیں اس دنیا میں چند دنوں کے لیے کچھ نعمتیں ملی ہی ہیں جو ہمارے وجود کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے. بڑائی جلال و اکرام صرف اللہ ہی کے لیے ہے, ہم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے. وہ اگر اپنی رحمت سے ہمیں کچھ عطا کرتا ہے تو یہ سراسر اس کی مہربانی ہے, اس میں ہمارا کچھ بھی کمال نہیں. بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب انہیں دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے یا کوئی عزت کا مقام ملتا ہے یا کوئی ایسی پوزیشن ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. اچھا لوگ جو ان کے ہتھے چڑھتے ہیں ان کے خدا بن بیٹھتے ہیں اور ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں, اور اگر کوئی ان کی مرضی کے تھوڑا سا خلاف کرنے لگے تو اس کو وہ ختم کرنے کا سوچتے ہیں. کتنی حماقت ہے, کتنی بے وقوفی ہے کہ انسان اپنے آپ کو لازوال سمجھ بیٹھے, حالانکہ بقا تو صرف رب کے لیے ہے, انسانوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے انسانوں کو کسی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جسے نیند ہر روز گرا دیتی ہے, جسے موت ایک دن گرا دے گی, ختم کر دے گی. تو پھر وہ کتنے دن کے لیے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا رہ سکتا ہے. اور پھر ویسے بھی آپ دیکھیے کہ کائنات کی وسعتوں میں ہمارا مقام کیا ہے. ہم جو چند لوگ یہاں مثلاً بیٹھے ہوئے, اگر ہم میں سے کسی کو یہ زوم ہے یا خیال ہے کہ وہ بڑی چیز ہے یہاں, تو اس بلڈنگ سے باہر ہمیں کون جانتا ہے؟ سڑک پہ اتنی مخلوق آگے پیچھے جا رہی, کون جانتا ہے ہمیں؟ کوئی نہیں جانتا. پھر اس سے آگے آپ دیکھیں کہ مسیساگا میں, پھر انٹاریو میں, پھر کینیڈا میں, پھر اس پلانٹ کے اوپر, پھر اس گیلیکسی کے اندر, سولر سسٹم کے اندر, پھر اس گیلیکسی کے اندر, پھر وہ اس پوری کائنات کے اندر ہمارا مقام کیا ہے, ہم کیا چیز ہیں. اور پھر وہ بھی چند دن کے لیے جو زندگی ملی ہے اس پر ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں اور کسی کو معاف کرنے کو تیار نہ ہو, کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہو, اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہ ہو, اس کی عبادت کے لیے تیار نہ ہو. کس قدر بے وقوفی کی بات ہے. سورۃ الرحمن بنیادی طور پر انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے, اللہ تعالیٰ کا تعارف دیتی. ایک طرف فنا کی بات کی, کل کی فنا, آسمانوں کے فرشتے بھی فنا ہونے والے ہیں اور زمین کی مخلوقات بھی اور ہم خود بھی. تو پھر ہمارا کیا مقام ہے اور اللہ رب العزت کا کیا مقام ہے, اور اس کو ہمیں کس طرح سمجھنا چاہیے کہ ان چند دن کی زندگی میں, چند سالوں کی, 50-60 سال جو کسی کو مل جاتے ہیں, اس میں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھتا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ عزت کے لائق ہے, ہمیں اس کو عزت دینی چاہیے. اور وہ عزت دینا کس معنی میں ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں, اس کی فرما برداری کریں. بہرحال جہاں تک رب کے چہرے کی عظمت کا بیان ہے تو اس کی وضاحت کچھ احادیث سے ہوتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے, ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 5 باتیں فرمائیں, 5 باتیں ہمیں سکھائیں.
نمبر 1، بے شک اللہ عز و جل سوتا نہیں، اور سونا اس کی شان نہیں، یعنی سونا اس کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ سونا یا نیند جو ہے انسان کی انتہائی بڑی کمزوری ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ عز و جل سوتا نہیں۔ دوسری بات، وہ میزان اعمال کو جھکاتا اور اسے بلند کرتا ہے، نیچے بھی کرتا ہے اوپر بھی کرتا ہے۔ تیسری بات، اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے، اس تک پہنچ جاتا ہے، اگرچہ وہ خود بھی دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، لیکن اس کا ایک نظام ہے، اس نے فرشتے مقرر کیے ہوئے کرامن کاتبین، جن کی ڈیوٹیز فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں تبدیل ہوتی ہیں۔ آج رات ہمارے کون سے اچھے اعمال تھے جن کو ہم نے صبح آج بھیجا ہے، اور اب تک کیا کیا ہے، اور شام تک کیا کریں گے، عصر تک، کہ پھر وہ دوبارہ کیا لے کے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہر روز ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے۔ چوتھا، اور اس کا حجاب نور ہے، اس کے چہرے کا حجاب بھی ہے اور وہ حجاب نور ہے۔ نمبر 5، اگر وہ اسے کھول دے، یعنی اس حجاب کو کھول دے، تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دیں۔ اگر وہ حجاب نہ ہو تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دیں۔ تو اس سے رب کے چہرے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال، یعنی ذو الجلال ہے چہرہ، والاکرام ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک میں ایک دعا آتی ہے جس کے اندر اللہ کے چہرے کا ذکر آتا ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں ذو الجلال والاکرام کہا گیا، وہاں کیا صفت بیان ہوئی؟ عظیم، جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، لیس شیء اعظم منہ، اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں۔ پھر اسی طرح اس کے چہرے کے بارے میں آتا ہے کہ نماز میں جب بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بندے کا چہرہ بالکل اللہ کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور 5 باتوں کا حکم دیا، جن میں سے ایک یہ ہے، بے شک اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو کسی اور جانب توجہ نہ کرو، پس بے شک اللہ اپنے چہرے کو اس سمت میں کر لیتا ہے جس سمت میں اس بندے کا چہرہ ہوتا ہے، جب تک وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر نہ متوجہ ہو۔ اس خاطر کہ اللہ تعالی ہماری ہی طرف توجہ رکھے، ہمیں اللہ کی توجہ حاصل ہو، ہمیں نماز میں اپنا چہرہ آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی مسکراتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتجلی لنا ربنا عز وجل یوم القیامۃ ضاحکا، قیامت والے دن ہمارا رب ہنستے ہوئے ہمارے سامنے تجلی فرمائے گا، اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ مومن کے لیے۔ لیکن کفار کے لیے کیا ہوگا؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اس دن اس سے حجاب میں رکھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا آپ نہیں دکھائے گا۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے نا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تو یہ جو زیادہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے مغفرۃ ورضوان، وقال غیرہ النظر الی وجہہ۔ مجاہد نے للذین احسنوا الحسنى کی تفسیر میں کہا ہے، جس طرح ان کے عمل اچھے ہوں گے اسی طرح ان کا بدلہ بھی اچھا ہوگا، اور زیادہ سے مراد مغفرت اور اللہ کی رضامندی ہے، اور انہوں نے کہا کہ زیادہ سے مراد اللہ کے چہرے کا دیدار بھی ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے، کس کے نصیب میں؟ للذین احسنوا۔ لیکن ہم کتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں نا، ویسے ہی چھوٹے ہیں اور چھوٹے ہو جاتے ہیں جب ذرا ہمارے ساتھ کوئی گستاخی کر دے، کوئی ہماری بات نہ مانے، کوئی ہمارے ساتھ بے رخی کر لے، ہم اس سے پورا پورا بدلہ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، معاف نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کسی مشکل میں پڑے تو مدد نہیں کرتے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں تو اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، مجھے مت بتاؤ۔ تو یہ احسان کے رویے نہیں ہوتے۔ احسان کے رویے یہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو آپ جو کر سکتے ہیں، جو آپ کی کیپیسٹی میں، وہ آپ کر لیں۔ آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے جاتے ہیں لیکن پلٹ کے وہ جواب ہی نہیں دیتا، آپ اپنا احسان نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ نے بدلہ رب سے لینا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہوں وہ رب کے چہرے کے دیدار کی خاطر ہوں، اللہ کے چہرے کی خاطر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے سوائے اس کے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہا جائے، وہ چیزیں ورت ہیں۔ سنن النسائی میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے خالص اس کا چہرہ ہی مقصود ہو، کہ وہ دیکھے ہماری طرف۔ اچھا، چہرہ مقصود ہوگا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں کہ نہیں، کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں، کون دیکھ رہا ہے، اور پھر صرف دیکھنا ہی نہیں ہوتا، کون ہماری طرف توجہ کرتا ہے، وجہ سے ہی توجہ ہے نا، ہمیں اٹینشن کون دیتا ہے، ہمیں امپورٹینس کون دیتا ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی امپورٹینس دے، اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو امپورٹنٹ بننے کے لیے نہیں کیا کہ اس کی نگاہوں میں ہم کچھ مقام حاصل کر لیں۔ اگر ہمارا مقام اللہ کی نگاہ میں بلند ہے نا تو یقین کریں کہ پھر انسان کے اندر وہ اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ انسانوں میں سے کون مجھے توجہ دیتا ہے یا میری تعریف کرتا ہے یا نہیں، بلکہ اس سے گھبراہٹ ہی ہونے لگتی ہے کہ میں نے جب اس کے لیے کیا ہی نہیں تو کیا ہی کسی اور کے لیے، تو مجھے تو اس سے چاہیے۔ تو انسان کی پوری سوچ ہی بدل جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے روز روز کے جھگڑے ہوتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ، یہ اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہماری توحید ہی خالص نہیں ہوئی۔ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، لوگوں سے نہیں ملتا تو لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کے اثر میں رہتے ہیں، اور پھر نہ یہاں اطمینان نہ یہاں چین، اور آگے تو پتہ نہیں کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو برے انجام سے بچائے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر چیز اللہ کے چہرے کی خاطر ہو، جیسے کہ سورۃ اللیل میں آتا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ جو اپنا مال دیتا ہے، یعنی مال میں صرف پیسے نہیں آتے، جو بھی دیتا ہے اپنے ملکیت میں سے وہ پاک ہونے کے لیے دیتا ہے، اپنی صفائی کے لیے دیتا ہے، نیت کی صفائی کے لیے، اپنے اخلاق کی بہتری کے لیے، یعنی کسی پر احسان نہیں، میں کسی قابل ہو جاؤں اللہ کی نگاہ میں، اور اسے کسی کے احسان کا بدلہ بھی نہیں دینا۔ یعنی بہت دفعہ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں صرف بدلے کے طور پر، وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، اس نے ہمارے ساتھ فلاں موقع پہ یہ کیا، وہ ہمارا یہ خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ یہ بھلائی کر رہا ہے، لہٰذا ہم اس کے ساتھ کچھ کریں۔ کتنی دفعہ ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کریں جو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، اور ہر خاندان میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو انتہائی نیڈی بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کے خلاف باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اور کبھی آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور ہم سمجھتے ہیں وہ شاید ہم سے ناراض ہے، وہ اپنے مسئلوں میں گرے ہوتے ہیں، وہ کیوں منہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی پریشانیاں اتنی ہیں کہ ان کے پاس مسکرانے کا وقت نہیں ہے۔ بہت کم لوگوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے نا کہ جو پریشانی کے باوجود بھی مسکرا سکے، بہت سارے لوگ تو اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر مغلوب ہی ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، یہاں لا سوف 3 تاکیدیں ہیں، ضرور وہ راضی ہوگا جو اس طرح کام کرے گا۔ اسی طرح اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، روزہ بھی اسی لیے رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ پھر جو شخص اللہ کے چہرے کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھے، اس کا اختتام اسی پر ہو، نیت خراب نہ ہو، تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے زکوٰۃ دینا، وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو کچھ تم زکوٰۃ میں سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے تو وہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ یعنی دے زکوٰۃ رہے ہیں لیکن وہ ڈبل ہو کے کئی گنا بڑھ کے واپس آئے گی، ان کے مال میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کا مال گرو کرتا رہے گا، اور آخرت میں اجر تو پھر بے پناہ گنا بڑھ جائے گا انسان کے لیے۔ اسی طرح فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، قرابت دار کو اس کا حق دو، مسکین کو، مسافر کو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نفلی صدقات بھی اللہ کے چہرے کی خاطر، فرض زکوٰۃ بھی اور نفلی صدقات بھی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پہ اختتام ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں بھی جیسے جہاں ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں خرچ کرنے کی، بچوں پہ خرچ کرنا، اور تو اس میں بھی اللہ کے چہرے کے لیے جو صدقہ کرے
وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، سورۃ البقرہ میں آتا ہے. تو ان سب کا بھی یہی فائدہ ہے. پھر اللہ کے چہرے کی خاطر کھلانا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اس لیے کھلاتے ہیں تمہیں، ہمیں اس سے زیادہ تم سے کسی شکریہ کے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں چاہیے. پھر اسی طرح حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں جو لقمہ دیتا ہے انسان ڈالتا ہے، اس کے لیے بھی نیت اللہ کا چہرہ چاہنے کی ہو. پھر علم سیکھنے کے لیے فرمایا جو علم اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی. پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت اللہ کے چہرے کی خاطر فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرو اور اس کے ذریعے اللہ عز و جل کو چاہو، وابتغوا بہ اللہ. پھر اسی طرح ابن کثیر کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں، اقرأوا القرآن وابتغوا بہ وجہ اللہ عز و جل. پھر اللہ کا ذکر بھی، جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. اسی طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی اللہ کے چہرے کی خاطر. پھر صبر کرنا، یعنی کرنے کے کام بھی کرنا اور رکنے والی چیز بھی روکنا. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ہے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں. یہ سارے ہی کام، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے. اولئک لہم عقبی الدار. پھر اسی طرح غصہ پی لینا، اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے نہیں پیا جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے پیا جاتا ہے. دوسروں کو معاف کر دینا، جو شخص کسی ظلم پر ظالم کو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے معاف کرتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. پھر اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کروائے. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ. ان ساری روایات اور آیات کے ہوتے ہوئے بھی انکار کرنا کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے اور یہ تشبیہ ہے، تو یہ خود ساختہ بات ہے کہ تشبیہ ہے. تشبیہ کہاں سے آ گئی؟ تشبیہ تو دو مماثل چیزوں میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کیا گیا. اللہ کا چہرہ بندوں کے چہرے کی طرح نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. لیکن ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ بہرحال اللہ نے چہرے کا ذکر کیا تو وہ چہرہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بات یہ ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں بنیادی طور پر ہمیں جو چیز سکھاتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی عظمت کو پہچانا، اور جو اس کی عظمت کو پہچان لیتا ہے پھر وہ دنیا سے مروب نہیں ہوتا. جو یہ یقین کر لیتا نا اللہ بڑا ہے، اس کے لیے پھر اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ بڑی سے بڑی پارٹی میں ہو، گیدرنگ میں ہو، لوگوں میں ہو، بڑے بڑے لوگوں میں ہو، نماز کا وقت ہوگا وہ سکون سے اٹھے گا، نماز ادا کرے گا. اسے کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس رب کے آگے میں جھک رہا ہوں وہ ان سب سے بڑا ہے. اور جب تک یہ بات سمجھ نہیں آتی نا کہ لوگ بڑے نہیں ہیں، اللہ بڑا ہے، تو انسان کبھی اس سے ڈرتا ہے، کبھی اس سے ڈرتا ہے اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتا. ہمارے عمل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. حجاب نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر ہے. اور اسی طرح بہت سی چیزیں جس میں ہم صرف لوگوں کے خوف کے، لوگ کیا کہیں گے. تو اس ڈر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور پھر یہ کوئی معمولی سی بات نہیں، ذو الجلال والاکرام. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا، ان کے ساتھ پکارنا بھی چاہیے اس کو. الذو بذی الجلال والاکرام، اس نام کے ساتھ پکارے تو دعا قبول ہوتی ہے. یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام. ہو سکے تو ایک تسبیح کر لیا کرے، یعنی اور پھر کچھ مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن. ایکچولی یہ سوال کسی نے مجھ سے کیا تھا کہ اللہ کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو اس لیے چند اعمال آپ کے سامنے. اعمال وہی ہیں، اعمال کی جو روح ہے اصل میں کہ اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ مسنگ ہے جس کی وجہ سے نیکی ہمیں بڑی بھاری لگتی ہے، بہت بھاری لگتی ہے. کسی کو کچھ دینا، روزہ رکھنا، نماز ادا، یہ سارے بڑے مشکل کام لگتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کا ریوارڈ نہیں پتا.
تو جب ریوارڈ سامنے ہوگا، نیت سامنے ہوگی، تو ان چیزوں کے اندر کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جی السلام علیکم جی. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے چہرے کو سامنے رکھنے کے بجائے ہمارا سارا وہ جو ہم اور غم ہوتا ہے وہ ایک طرف یہی رچ جاتا ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا تو مہینوں سال بلکہ اسی غم میں مطلب ہماری جو ایفرٹس ہے، جو پازیٹیو انرجی ہے وہ اس میں جاری ہوتی، ضائع ہو رہی ہے. بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں. ہمیں فکر کہ ہمیں اس نے یہ کہہ دیا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ہمیں کسی کے کہنے سے غمزدہ ہو رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے کچھ کام کرنے مطلب ان سے ڈر کے کچھ کوئی اور کچھ نہ کہے، لیکن اس کے بیچ میں سے کہیں یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ کہاں گیا، جس کو راضی کرنا ہے، جس کا جیسے چہرے کو سامنے رکھیں اگر، اور سامنے اگر ہم دیکھیں تو انہی لوگوں کے چہرے آ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کہا یا جن سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن اللہ اس کا نہیں نکل جاتا. اور لوگ تعریف کر دیں تو بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں. آپ سے میں نے سوال پوچھنا تھا کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر اور اللہ کا چہرہ، از اٹ دا سیم تھنگ؟ یہ اللہ کے چہرے کی خاطر، اللہ کے چہرے کی خاطر، ٹھیک ہے. اور استاذہ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ہم بچوں کو جب بچپن میں سکھاتے ہیں تم یہ نہیں کرو گے تمہارے ابو تمہیں ڈانٹیں گے، تمہاری اماں ڈانٹیں گی، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تمہیں، بالکل، تو اس سے بچے واقعی سمجھ جائیں گے. یہ تربیت کی ہے کہ بچوں کو اپنے سے نہیں ڈرائیں، اللہ سے ڈرائیں اور اپنی محبت نہیں ڈالیں، اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالیں. تو اپنی تو قدرتی ہے، خون کی محبت ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے آپ کے وہ بہن بھائی جو آپ کے ساتھ برا بھی کرے، ذرا ان کو کوئی تکلیف ہوتا آپ تڑپنے لگتے ہیں، جی بھول جاتے ہیں ان کی برائی کو، ان کے سارے رویوں کے باوجود آپ ان سے محبت کرتے ہیں. یہ تو قدرتی محبتیں ہیں، لیکن جو محبت ایکوائر کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، وہ اللہ کی محبت ہے. مطلب ماں باپ کی ٹھیک ہے عزت ضرور بالکل لازم ہے، لیکن خوف اور پیار پہلے اللہ کا اگر سکھا دیں تو اٹ ول میک اے بگ ڈفرنس. جی استاذہ جی، ابھی 2 دن پہلے ہی اپنے ہسبینڈ سے بات ہو رہی تھی یوم المزید پہ بات، تو کہنے لگے نہیں میں نے تو وہ حدیث نہیں سنی، تو میں نے ان کو یوٹیوب پہ سرچ کر کے وہ امام ابن القیم کی سنائی، تو کہنے لگے نہیں مجھے اردو میں دو. پھر خیر میں نے بہت سرچ کر کے اور اپنی بکس کھنگالی جہاں پہ تھی وہ دکھائی میں نے، لیکن اس میں ایک چیز مجھے اتنی اچھی لگی، سنا تو میں ان کو رہی تھی، لیکن اس میں جو عربک کے ورڈ تھے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر محبت کرتے تھے، تو وہ کیا کہیں گے، لبیک و سعدیک انت السلام و منک السلام یا ذا الجلال والاکرام. ایک دم مجھے کلک ہوا کہ ہم بھی تو نماز پڑھ کے یہ الفاظ کہتے ہیں، کبھی وہ روح آئی نہیں. اور اس کے بعد جب میں نے وہ لفظ پڑھے تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ یہ جنتیوں کے الفاظ ہوں گے جو ہمیں یہاں پہ سکھائے گئے کہ پڑھو، تو بہت اچھا لگا. یا ذا الجلال والاکرام انت السلام و منک السلام.